سورہ روم میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون آیا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی آیات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے جوڑا بنایا، تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ عورت کی فطرت کے اندر نرمی ہے، خیال کرنا ہے، محبت ہے، رحمت ہے، اس کی نیچر کے اندر، فطرت کے اندر۔ کتنا بھی شوہر پریشان ہو، کتنا بھی شوہر اپسیٹ ہو، اگر اچھی بیوی اس کو مل گئی ہے تو وہ بیوی اس کو پرسکون کر دیتی ہے، اطمینان دلا دیتی ہے۔ وہ بہت بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتی، وہ حالات تبدیل تو نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال وہ پریشان شوہر کو پرسکون کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ کوئی پریشانی، کوئی مشکل ایسی نہیں تھی کہ جس کو آ کر میں خدیجہ سے ڈسکس نہ کرتا اور خدیجہ میری پریشانی ہلکی نہ کر دیتی۔ مکے کا دور تھا، کفار اتنا تنگ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قدر مخالفت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اپسیٹ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے والوں کی مخالفت تو دور نہیں کر سکتی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دیا کرتی تھیں، انہیں پرسکون کر دیتی تھیں۔ جس کام کو شوہر کہے حتی الامکان بیوی کو چاہیے کہ مخالفت نہ کرے، اطاعت کرے۔ اگر شوہر اس کے بھروسے پر کسی سے کوئی وعدہ کر بیٹھے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے، حتی الامکان بیوی کوشش کرے کہ اس کو پورا کرے، شوہر کے وعدے کی لاج رکھے، شوہر کی عزت کی، اس کے پیسے کی وہ حفاظت کرے۔ گھر ایسے ہوں کہ جہاں شوہر کو آ کے سکون ملے، اور یہ کب ہوگا؟ جب بیوی خوش مزاج ہوگی۔ خوش مزاج بیوی اور کام کرنے والی بیوی جو ایکٹیو ہوتی ہے اور جس کے اندر تقویٰ ہو، اگر یہ چیزیں کسی بیوی کے اندر ہیں، اس سے اچھی بیوی نہیں ہو سکتی۔ وفاداری ہو، اس کی لائلٹی اپنے شوہر کے ساتھ ہو، پرسکون کرے شوہر کو، پریشان نہ کرے، پینک نہ کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور گھر کو گھر بنا کے رکھے، میوزیم بنا کے نہ رکھے، شو پیس بنا کے، شو روم بنا کے نہ رکھے۔ آج یہ ہو گیا کہ گھر جو ہے وہ سکون کی جگہ نہیں رہے نا، اس لیے کہ اتنا زیادہ ہم ہاؤس پراؤڈ ہو گئی ہیں کہ ہم ایک چیز ادھر سے ادھر برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ہاؤسز تو ہیں، وہ ہومز نہیں رہے۔ شوہر گھر میں داخل ہوا نہیں کہ وہاں سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے، جوتے جگہ پہ رکھیے گا، بریف کیس یہاں مت رکھیں، تولیہ یہاں کیوں پھینک دیا؟ اب وہ کیا کریں؟ ان کو نہیں پتا نا کہ تولیہ جو ہے وہ باہر ڈالنا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بستر پہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ الماری بند کرنی ہوتی ہے۔ آپ کہاں تک سکھائیں گی؟ چھوڑ دیں، رہنے دیں۔ کیا کرنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا کلیش کر کے آپ اٹھا کے رکھ دیں۔ اب بجائے وہ ایسا لگے اس کو آفس سے گھر آنے کے بجائے کہ آفس سے کسی ہاسٹل میں آ گیا، تو ہاسٹلز تھوڑی ہیں۔ پرسکون رکھیں اپنے ہسبینڈ کو، اور مزاج شناس ہونا چاہیے بیوی کو شوہر کا، اس کا مزاج سمجھیں۔ مزاج شناس ہونا یہ بڑی چیز ہے کہ اس وقت میرا شوہر مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھی بیوی، سکون دینے والی بیوی کیا ہوتی ہے؟ شی از اے فرینڈ اینڈ اے مدر اینڈ اے مسٹریس رولڈ انٹو ون۔ وہ دوست بھی ہوتی ہے، وہ ایک ماں کی طرح بھی ہوتی ہے، اور وہ ساتھی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ شوہر کا مزاج دیکھیں کہ اس وقت وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے۔ اب شوہر بہت پریشان ہیں، کوئی پرابلم پڑے ہوئے ہیں، اب وہ گھر آتے ہیں، آپ سے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، اب آپ مسٹریس بن کر بیٹھ گئی، آپ مسکرا رہی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر، آنکھیں پٹ پٹا رہی ہیں اپنی اور ادائیں دکھا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں اتنا پریشان ہوں، اور آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا نہیں، وہ کلاس میں کہا تھا ٹیچر نے مسٹریس بننا ہے، تو آپ پرفیوم لگا کے اور سب کچھ کر کے بیٹھ گئیں۔ اب ان کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر روتے ہیں کہ ہمارے میاں تو قدر ہی نہیں کرتے، ہم تو اتنی محنت سے تیار ہوئی ان کے لیے، ان کو تو غصہ ہی آ گیا۔ اب ہو سکتا ہے کسی وقت وہ واقعی کچھ اچھے سے، کچھ رومانٹک سے موڈ میں ہوں، اور آپ اپنی اینک لگا کے اور ٹیچر بن کے بیٹھ گئی، پڑھا رہی ہیں اور لکھا رہی ہیں ان کو، اور نصیحتیں کر رہی ہیں اور وصیتیں کر رہی ہیں۔ اب غصہ نہیں آئے گا ان کو؟
تو مزاج سمجھیں، کیا مزاج ہے اس وقت. اچھی بیویاں تو شوہر کی آواز سن کر ٹیلی فون پر پہچان لیتی ہیں آج موڈ کیسے ہے. ہلو کہنے کے طریقے سے آپ پہچان جائیں گی کہ آج کوئی گڑبڑ ہے، آج مزاج اچھا نہیں ہے. گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں، دروازہ بند ہونے کے اور قدموں کے چلنے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج میری شامت ہے، آج تو خیر نہیں، اللہ ہی خیر کرے. تو اس طرح سے مزاج سمجھیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کن باتوں پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مت ٹچ کیا کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اریٹیٹ کیے جاتی ہیں بعض دفعہ بیویاں، ربنگ ہم دا رانگ وے والی چیز. جن باتوں پہ ان کو چڑ ہو رہی ہے، جن باتوں پہ وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ان کا کیا ذکر کرنا. یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایتیں کرنا، ایک پلندہ جمع کر کے رکھنا کہ شوہر گھر آئے گا تو اب یہ کہوں گی، اب یہ کہوں گی. بچوں کی شکایتیں، نوکروں کی شکایتیں، اپنی بیماری کے تذکرے. وہ تھکا ہارا بیچارہ آیا ہے، اس کو سکون کی ضرورت ہے، سکون پہنچائیں. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کے لیے پینک بٹن کی طرح ہوتی ہیں، ایک دم پینک آن کر دیتی ہیں ان کا، ایک دم گھبرا جاتے ہیں وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. تو اس طرح کا ایک ریگولیٹر جو ہوتا ہے نا، ٹیمپریچر کنٹرول کرنے والا، وہ دراصل بیوی ہوتی ہے. تو ٹیمپریچر کو نا نارمل رکھیں، ایک دم ہائپر مت ہو جایا کریں. جب بیویاں اس قدر ہائپر ہوتی ہیں تو شوہر کو بھی وہ سارا ٹینشن جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر کر دیتی ہیں. اسی لیے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں کتنی زیادہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں. بلڈ پریشر ان کو ہوتا ہے، ہارٹ پرابلم ان کو ہوتا ہے. کون سی بیماری ہے جو آج کل مردوں کو نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے نا کہ بیویوں نے خیال نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے، سکون کا سامان نہیں فراہم کیا بیویوں نے. اس میں عین ممکن ہے کہ شوہر کا اپنا قصور ہو کہ اس نے بیوی کی قدر نہیں کی، اور ہو سکتا ہے اس میں بیوی کا قصور ہو کہ اس نے شوہر کی قدر نہیں کی. آج کل تو ویمنز لپ کا زمانہ ہے، وہ تو کہتی ہیں ہم کیوں گھر میں رہیں. تو جب بیوی گھر میں نہیں ہوگی، وہ سکون کا سامان کیسے بنے گی؟ تو پوری کوشش کیا کریں کہ اس سے پہلے کہ آپ کے شوہر گھر میں آئیں آپ موجود ہوں، تبھی شوہر کو گھر گھر لگتا ہے. ورنہ سارا گھر موجود ہو اور بیوی نہ ہو، ان کو لگتا ہے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جیسے. تو مزاج پہچان لیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے شوہر کا یہ مزاج ہو، لیکن اگر آپ کو اپنے شوہر کی یہ ٹینڈنسی لگتی ہے تو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس طرح سے خیال رکھ لینا چاہیے، تبھی سکون کا باعث بنتی ہے بیوی. اور یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیوی کو دیا ہے، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون پائے اس کے پاس. اچھی بیوی جب ہوتی ہے، اس کے پاس جب شوہر آتا ہے، اس کو لگتا ہے اس کی ساری فکریں، سارے غم، ساری پریشانیاں کہیں بہت دور چلی گئیں. لگتا ہے بس بیوی ہی میری پریشانی دور کر سکتی ہے اور کوئی نہیں. ایسے بعض دفعہ شوہر اپنی بیوی کو تلاش کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے کہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہے. واقعی ایک وہ ماں والی میچورٹی ہوتی ہے بیویوں کے اندر، اور شوہروں میں بعض دفعہ بالکل بچوں والی چیز پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر بیوی ان کو اچھا سمجھتی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں. اگر بیوی ان کی بے عزتی کرتی ہے، وہ ان سمجھتے ہیں میری کوئی ویلیو ہی نہیں. تو چاہیں تو اپنے شوہر کو آپ سر کا تاج بنا کے رکھیں، اور چاہیں تو پیر کی جوتی بنا دیں. یہ سب بیوی کا ہوتا ہے کرنے کا کام. بیوی کا پرسیپشن ہوتا ہے شوہر کے بارے میں. اگر بیوی عزت نہیں کرتی شوہر کی، وہ اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتا، چاہے ساری دنیا کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو. اور اگر بیوی عزت کرتی ہے، اور چاہے وہ کہیں سڑک پر جھاڑو بھی دیتا ہو، وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے. تو گھر کا بادشاہ بنانا یہ تو بیوی کا کام ہے کہ ہم نے کیا مقام دیا ہے اپنے شوہروں کو. اور جیسی آپ عزت کریں گی اپنے شوہر کی، ویسے ہی آپ کے بچے کریں گے. اگر آپ عزت نہیں کریں گی، بچے عزت نہیں کریں گے. گھر کے نوکر نہیں عزت کرتے، کہتے ہیں اچھا صاحب آئے ہیں آتے رہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا، جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. شروع کی پریگننسی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کب کنسیو کیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دے دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. صالحن سے یہاں مراد وہ اصطلاحی صالح نہیں ہے، عمل صالح جو ہم پڑھتے ہیں نا، نیک عمل.
صرف نیک بچے کی بات نہیں ہے، مراد صحیح سلامت ہیلدی بچہ، مینٹلی، فزیکلی، ہر طرح سے جسمانی ذہنی طور پہ صحیح سلامت تندرست بچہ اگر اللہ تو نے ہمیں دے دیا، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اور ہر پریگننسی کے اندر دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں بچہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا۔ جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اس طرح کے اندیشے وسوسے اور انسان کے بڑھ رہے ہیں۔ ذرا سے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، کوئی ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک نہ آئی تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت دعا کرتے ہیں والدین کہ اللہ تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ دیا، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سلامت بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کا شکوہ ہے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو کسی پیر کی عطا سمجھنے لگتے ہیں، بچوں کو نام لگ دیتے ہیں پیر بخش، پیر نے بخشا۔ نعوذ باللہ، پیر نہیں بخشتا، اللہ دیتا ہے۔ بعض لوگ جا کے مزاروں پر دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر بچہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ فلاں مزار پر جا کر دعا مانگی تھی تو فلاں پیر کی دین ہے یہ بچہ۔ اور اگر وہاں گئے، منتیں مانی، چادریں چڑھائیں، اولاد نہ ہوئی، الزام اللہ کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ ہی نہ چاہا کہ ہمارے ہاں بچے ہوں۔ اس طرح بھی شریک کرتے ہیں۔ دوسرے، جب بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا فرما بردار بنانے کے بجائے دوسروں کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ عبداللہ بنانے کے بجائے عبد الدنیا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں سے ایسا ڈراتے ہیں بچوں کو جیسے کہ اللہ کا خوف ان کو دلانا چاہیے۔ تقوی کے بجائے، خدا خوفی کے بجائے لوگوں کا خوف ان کے دل میں ڈال دیا۔ ایسا ان کو پیپل کانشیس کر دیتے ہیں کہ ساری زندگی بس لوگوں ہی سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ تقوی آتا ہی نہیں دل کے اندر۔ تو یہ بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح شریک کر دینا، یا اللہ کا نافرمان بنا کر اپنا فرما بردار بنانا۔ کتنی بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ اولاد اللہ نے دی اور اللہ ہی کا نافرمان اس کو بنا کر کھڑا کر دیا۔ نہ نماز سکھائی، نہ شریعت کی پابندی اس کو سکھائی، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہی اس کو نہ سکھائے۔ تو یہ اللہ کی بھی ناشکری ہوئی اور اولاد کی بھی ناشکری ہوئی۔ نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ اولاد کا حق ادا کیا، اور نہ یہ جو نعمت اللہ نے دی تھی اولاد کی شکل میں، نہ خود اس سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرنی ہے اولاد کو، عذاب جاریہ نہیں۔ ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کے اندر اللہ کی پہچان، اللہ کی اطاعت کا شوق نہیں ڈالیں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آگے فرمایا آیت 192، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔ یعنی ان کے جھوٹے معبودوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کس سے مانگتے ہیں، کس کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کس کی عطا سمجھتے ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، انداتا دینے والا تو اللہ ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 196 تک، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے۔ یہاں مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں، اور یہاں مراد ان کے اپنے جھوٹے بت بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے معبود، کہ اگر ان جھوٹے معبودوں کو پکارا جائے تو وہ کوئی جواب دے نہیں سکتے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ بات سن سکے، دل کا خیال بھی اس کے علم میں ہو، ہر زبان سمجھے، اور اس کے بعد دعا سن کر دعا پوری کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، وہ ہے معبود۔ جو نہ سن سکے،
جو سننے کی قدرت نہیں رکھتا وہ قبول کہاں کر سکتا ہے، اور قبول کر کے من مانی چیز یا جو من چاہی چیز ہے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. تو اس آیت میں جن معبودوں کا ذکر ہے وہ ہیں کہ جیسے کسی اولیاء اللہ کو خدا بنا لیا، ان سے دعائیں مانگنے لگ گئے، یا کسی رسول سے دعائیں مانگنے لگ گئے، یا کسی فرشتوں کو پکارنے لگے، تو کہا وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان سے دعائیں مت مانگو، وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے. تو کچھ تو حقیقی ہستیاں تھیں جن کو وہ معبود بنایا کرتے تھے، اور کچھ فرضی ہستیاں تھیں، میک بلیو، کچھ بت انہوں نے بنا لیے تھے. اب ان کا ذکر ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرونی. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. یہ بت ہیں، پاؤں بنے ہوئے تو ہیں لیکن چل نہیں سکتے، اور اللہ کو ضرورت نہیں چلنے کی، اللہ تو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. پھر ان کے ہاتھ ہیں، پکڑ نہیں سکتے، بیکار ہیں، جیسے مٹی کے بنے ہوئے ہاتھ ہیں، کچھ نہیں پکڑ سکتے، اسے کوئی پکڑ نہیں کر سکتے، تمہیں نہیں پکڑ سکتے تمہاری خطاؤں، غلطیوں، نافرمانیوں پر. جبکہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ البصیر ہے، دیکھتا ہے، اللہ السمیع ہے، سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے. اور اللہ کے شریک جو انہوں نے بنا لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں آپ سے ابھی بات کی گئی تھی. جو زبور نازل کی گئی داؤد علیہ السلام پر، بالکل یہی مضمون اس میں آتا ہے، ملتی جلتی ہی آیات ہیں. باب 115 لکھا ہے زبور میں، سامز میں، کہ ان کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری. ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی، اور ان کے بنانے والے انہی کے مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی سملیرٹی ہے نا، کتنی مماثلت ہے. زبور بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام. ایک شمع سے جیسے دو کرنیں نکلتی ہیں، ایسے اللہ کا کلام کتنا باہم، ہم رنگ اور مشابہ ہے. تو جہاں جہاں انہوں نے تحریف نہیں کی ان کتابوں کے اندر، اللہ کا کلام اب بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے، اور صاف پہچانا جاتا ہے، کلیئر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں. فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. میرا حامی و ناصر تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. حقیقت ہے کہ جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں اندھے، گونگے، بہرے ہیں، ویسے ہی یہ خود بھی ہو گئے ہیں سمم بکمن عمیون. انہیں بھی ہدایت نظر نہیں آتی، یہ بھی حق کو نہ پہچانتے ہیں اور نہ حق پر عمل کرتے ہیں.
آیت 199 199 سے 206 206 تک خاتمہ سورت کی آیات ہیں. اکثر مکی صورتوں میں یہ انداز نظر آتا ہے کہ خاتمہ سورت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا جاتا ہے. یہاں بھی وہی انداز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے اور معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے مت الجھیے. جاہلوں کو نظر انداز کر دیجیے، ان سے اعراض کیجیے. تبلیغ کے چند اصول ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں. ہم سبھی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ خذ العفو، درگزر کو لازم پکڑ لو، وامر بالعرف، اور عرف کا، معروف کاموں کا حکم دو. یعنی خذ العفو سے مراد یہ لی گئی ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ وہ کتنی اعلیٰ درجے کی نیکی کر رہے ہیں، یا لوگوں سے معاملہ کرتے وقت یہ توقع مت رکھو کہ وہ ہر نیکی کو بالکل پرفیکٹلی کریں گے. احسان کے درجے کی نیکی کا مطالبہ لوگوں سے نہ کیا جائے، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لیا جائے. جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، جو ظاہری طور پر اطاعت کر رہے ہیں، بس اس کو قبول کر لیا جائے. اب بہت زیادہ مین میخ نہ نکالی جائے لوگوں کے اعمال میں، بال کی کھال نہ نکالی جائے. لوگوں کے اعمال پر مائکروسکوپس فٹ مت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی پکڑ مت کرو. اس طرح دین کے اندر تنگی اور سختی پیدا ہوتی ہے. جو اس دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور ظاہر میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کی پوزیشن دیکھیں. وہ تو پہلے ہی بڑا زبردست جہاد کر رہا ہے. شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دل میں. وہ شیطان کے خلاف جہاد کر رہا ہے. نفس بہت سی خواہشات کرتا ہے، وہ نفس کی خواہشات کو دبا رہا ہے اللہ کی اطاعت میں. معاشرہ اس کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، وہ معاشرے کا دباؤ برداشت کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کی اطاعت پر جما دیا اور وہ اللہ کی دین کی طرف آ رہا ہے. اب جب اللہ کے دین کی طرف آیا اور دین پر جو لوگ پہلے سے عمل کر رہے ہیں اس سے اس کا واسطہ پڑا، وہ یہ چاہے گا کہ مجھ کو یہاں پناہ ملے، یہاں مجھ کو سکون ملے، یہاں مجھے سپورٹ ملے. اور جب وہ دین والوں میں آئے اور دین والے اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراضات شروع کر دیں کہ نماز میں یہ خرابی ہے اور تمہاری روزے کے اندر یہ خرابی ہے، اور ظاہر میں خرابی نہیں ہے تو تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، تم نے اس نیت سے نماز نہیں پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی، یا خشوع اور خضوع نہیں تھا تمہاری نماز میں. یہ اس طرح مین میخ نکالنے سے وہ پھر ہو سکتا ہے بددل ہو جائے. تو لہٰذا کہا گیا کہ خذ العفو، درگزر کو لازم کر لو اپنے لیے. اگر پرفیکٹ قسم کی نیکی ہر ایک سے ایکسپیکٹ کرنے لگیں تو لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے. مثال کے طور پہ نماز ہی کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل پرفیکٹ نماز، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور دنیا سے کٹ کر اور رب کے حضور حاضری کی کیفیت ہر نماز میں ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. چند ہی ایسے خوش قسمت ہوں گے لاکھوں میں سے کہ جن کو اپنی نمازوں کے اندر یہ کیفیت ملتی ہے. لیکن اگر کوئی ظاہری طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے. تو ایک تو عفو کا مطلب یہ لیا گیا، اور دوسرے عفو درگزر سے کام لینا ہے. جبریل امین نے اس آیت کا مطلب یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے اس آیت میں کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کیجئے، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کیجئے. بخشش سے مراد ہے آپ اس کو دیجئے، اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملا کیجئے.
عفو درگزر، بدلہ مت لو، برابری کی برائی مت کرو، رہنے دو. اور وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دو. تو عرف سے مراد ایک تو لیا گیا کہ بھلائی کا حکم دو، اور دوسرے یہ مراد لی گئی ہے ایسے کہ نیکی کا حکم اس انداز میں دو جو کہ جانا پہچانا سیدھا سادہ ہو. سیدھی سادی صاف ان کمپلیکیٹڈ بھلائیوں کی دعوت دو. بہت فائن ڈیٹیلز کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے شروع کرنے کے طور پہ. اور کامن سینس والی دعوت لوگوں کو دو. الفاظ بھی ایسے ہوں جو کہ سب کو سمجھ میں آ جائیں. بھاری بھرکم انداز میں اور پہیلیوں کے سے انداز میں دعوت نہیں دینی چاہیے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ عام انسانوں کے سر پہ سی گزر جائے، سمجھ ہی ان کو نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے. تو ایک لوگوں کی عام سطح پر آ کر معروف انداز میں بات کرنی چاہیے. تو یہ تو معاملہ ہو گیا ان کا جو کہ دین کی دعوت سن رہے ہیں، عمل کا ارادہ رکھتے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. لیکن سب تو ایسے نہیں ہوں گے. ایسے بھی لوگ تو ہوں گے کہ جو مخالفت کریں گے، جو دعوت کو ٹھکرائیں گے اور کچ بحثی کریں گے اور دعوت دینے والے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے بارے میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. دعوت دینے والے کو دعوت دیتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے. کبھی کسی کو کارنر نہ کریں، کبھی کسی سے بہت زیادہ بحث میں مت الجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحث مباحثہ نہایت ناپسند تھا. اگر آپ کہیں دیکھتی ہیں کہ بحث کی شکل اختیار ہو رہی ہے، بحث کی شکل بن رہی ہے، آرگیومنٹ ہو رہا ہے، ریپڈ والیز نہیں ہوتی جیسے اس نے بات کہی پھر آپ نے بات کہی پھر اس نے کہی، بہتر انسان اپنی طرف سے خاموش ہو جائے. آپ وڈرا کر جائیے، اللہ کی خاطر مت بحث کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اس بحث میں دل اتنا خراب ہو کہ دوبارہ کبھی پھر بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اگلا شخص اتنا ناراض ہو جائے کہ پھر وہ ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ آئندہ کبھی وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. تو ایک انگلش کی کہاوت ہے کہ بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. بہتر ہے کہ آپ بحث میں ہار جائیں بجائے اس کے کہ آپ ایک انسان کھو دیں. بات کو ہمیشہ اس طرح ختم کرنا چاہیے کہ آئندہ بھی بات کرنے کا دروازہ کھلا رہے. آپ دیکھیں کوئی الجھ رہا ہے، سمجھنے کے بجائے وہ الجھے چلا جا رہا ہے، اور صاف انداز پتہ چل جاتا ہے کون سمجھنا چاہ رہا ہے، کون الجھنا چاہ رہا ہے. جو الجھنا چاہ رہا ہے اس سے کہہ دیں کہ دیکھیں بھائی اس وقت موقع نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. تو بات کو ٹال کے موضوع بدل دیں اور بہت زیادہ اسے کارنر کے اندر پش نہ کریں. اس انسان کو ہو سکتا ہے کہ بالکل اپنی گمراہی کے اوپر پھر وہ ڈٹ جائے انا کی وجہ سے. اگر اس کی انا کے اوپر چوٹ لگ گئی تو پھر وہ گمراہی کے اوپر ڈٹ جائے گا. اب ایسے موقعوں پر جب کہ دین کی دعوت دی جا رہی ہو اور آگے سے کوئی دین کی دعوت کو جھٹلا رہا ہو تو غصے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. شیطان کو تو اس طرح کا کانفلکٹ بہت اچھا لگتا ہے. شیطان تو ضرور وہاں موجود ہوتا ہے جہاں دین کی دعوت کا مقابلہ جھوٹ سے کیا جا رہا ہو یا دین کی مخالفت کی جا رہی ہو. اور جب شیطان آتا ہے تو وہ دونوں پر آتا ہے، دعوت دینے والے پر بھی آتا ہے اور جو دعوت جھٹلا رہا ہوتا ہے اس پر بھی آتا ہے. جو دعوت جھٹلا رہا ہے وہ تو خود ہی سمجھیے کہ شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہے. تو اس پر شیطان آئے یا نہ آئے، کم از کم جو دعوت دے رہا ہے اس پر تو شیطان ضرور آتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا سورت کے شروع میں، کہاں بیٹھے گا یہ؟ صراطک المستقیم. اس نے کہا تھا اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تو جو سیدھے راستے کی دعوت دینے والا ہوگا اس پر ضرور آئے گا. سب سے زیادہ شیطان ان پر آتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں یا جو اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں وارن کر دیا گیا. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے.
حقیقت میں تو جو لوگ متقی ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔